بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر خوب توجہ دے رہے ہوں گے۔ اس سے ہمارا آج کا سبق سائنسی کرشمے، ہم نے آج اس لیکچر میں سائنسی کرشمے کی مشق کریں گے، لیکن مشق کروانے سے پہلے میں اس کا خلاصہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان نے اپنے کسی نہ کسی ضرورت کو حل کرنے کے لیے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کی ہے۔ جیسے پرانے وقتوں میں سفر پیدل یا گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر ہوتا تھا۔ جانور ہی سفر کا واحد ذریعہ تھا۔ سمندری سفر کے لیے بادبانی کشتیاں استعمال ہوتی تھیں۔ پھر پہیے کی ایجاد ہوئی اور پہیے کی ایجاد نے فاصلوں کو طے کرنے کا وقت بہت کم کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سفر کو آسان بنانے کے لیے جارج اسٹیفنسن نے ریل کا انجن ایجاد کیا۔ اس دریافت کے بعد دخانی کشتیاں اور بحری جہاز ایجاد ہوئے۔ 19ویں صدی میں رائٹ برادران نے انسان کے ہوا میں اڑنے کا خواب پورا کر دیا اور ہوائی جہاز تیار ہونے لگے۔ ہوائی جہاز نے دنوں کا سفر گھنٹوں میں بنا دیا۔ اسی طرح بحری جہاز ایجاد ہوئی جن میں ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں۔ جنگی جہازوں کے عرصے پر ہوائی جہازوں کے اڑنے اور اترنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ الغرض مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگا۔ فاصلے بہت تیزی سے سمٹ گئے اور سفر اتنا آسان اور آرام دہ ہو گیا کہ اب تو سفر اور گھر میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ اسی طرح انسانی ترقی کا ایک اہم موڑ گراہم بیل کے ٹیلی فون کی ایجاد سے شروع ہوا۔ 1.5 صدی پہلے گراہم بیل کا ایجاد کردہ ٹیلی فون صرف تھوڑے فاصلے پر کام کرتا تھا۔ اب مزید ترقی ہوئی، آہستہ آہستہ مزید ترقی ہوئی اور وائرلیس ایجاد ہوا۔ ریڈیو کی ایجاد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب کسی بھی مقام سے رابطے یا خبر کے لیے کسی تار یا کھمبے کی ضرورت نہیں۔ اب تو ہاتھ جیب میں ڈالیں اور موبائل فون موجود ہے، جس سے رابطہ اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ ہم اپنے پیاروں سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ سائنس کی اہم ترین ایجاد میں سے ایک ٹیلی ویژن بھی ہے، جس کے ذریعے ہم آواز سننے کے ساتھ ساتھ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، مختلف تفریحی، اسلامی اور سیاسی پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ سائنسی ترقی کے باعث زراعت کے شعبے میں بھی بہت ترقی ہوئی۔ سائنسدانوں اور انجینئروں کی کوششوں سے سڑکیں بنانے، پہاڑ کھودنے، سرنگیں بنانے کے لیے ایسی مشینیں ایجاد ہوئی جو سینکڑوں افراد کے کئی دنوں کا کام گھنٹوں میں انجام دے دیتی ہے۔ ایک اہم ترین ایجاد کمپیوٹر ہے۔ اس کی ایجاد سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ اب کوئی دفتر یا کوئی اسکول، درسگاہ ایسی نہیں جہاں اس کا استعمال نہ ہو رہا ہو۔ جراحی اور طب میں بھی سائنس کی بدولت بہت ترقی ہوئی۔ ایسے مشینیں ایجاد ہو گئی ہے جو امراض کی تشخیص اور جراحی میں یعنی آپریشن میں بہت مدد دے رہی ہے۔ پچھلے صدی کے آخری حصے میں مصنوعی سیاروں کی ایجاد بھی بہت اہم ہے۔ یہ سیارے ہمیں موسمی حالات بتاتے ہیں، مواصلات اور دشمن ملک سے متعلق بہت سے معلومات پہنچانے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اب تک کئی سیارے کامیابی سے خلا میں چھوڑے ہیں۔ مصنوعی سیارے دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کی نشریات، ای میل وغیرہ کی ترسیل میں بہت اہم کام انجام دے رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی صحیح کا نشان لگائیں۔ آپ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور نشان لگاتے جائیں۔ آج کی ڈیٹ بھی اپنے پاس لکھیں صفحے پر۔ مشق کے ساتھ آپ آج کی تاریخ بھی لکھ لیں پینسل کے ساتھ، اور جو کریکٹ آپشن ہے، جو صحیح جواب ہے، آپ اس پر نشان لگاتے جائیں۔ ٹیلی فون ایجاد کیا جارج اسٹیفنسن نے، گراہم بیل نے، نیوٹن نے یا آئنسٹائن نے؟ تو ہمارے پاس ابھی تو میں خلاصے میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں، لیکن ہمارے پاس صحیح آنسر ہے، صحیح جواب ہے گراہم بیل۔
ریل کا انجن ایجاد کیا نیوٹن نے، آئنسٹائن نے، گراہم بیل نے یا جارج اسٹیفنسن نے؟ تو ہمارے پاس صحیح جواب ہے جارج اسٹیفنسن نے۔ جیم ہے ہوائی جہاز ایجاد کیا گراہم بیل نے، رائٹ برادران نے، نیوٹن نے یا جارج اسٹیفنسن نے؟ تو رائٹ برادران نے جہاز ایجاد کیا تھا۔ دال ہے ابتدا میں ریل کا انجن چلتا تھا بجلی سے، بھاپ سے، گیس سے یا پیٹرول سے؟ تو ہمارے پاس صحیح جواب ہے بھاپ سے۔ اب مختصر سوالات اور جوابات ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 ہے گراہم بیل نے کس صدی میں ٹیلی فون ایجاد کیا؟ گراہم بیل نے 19ویں صدی میں ٹیلی فون ایجاد کیا۔ بے ہے ہمارے پاس دخانی کشتیاں کس اصول پر کام کرتی تھی؟ دخانی کشتیاں بھاپ کی طاقت سے کام کرتی تھی۔ نمبر جیم ہے ٹیلی ویژن کے کوئی سے 4 فوائد بیان کریں۔ تو یہ تو آسان ہے، آپ کو خلاصے میں بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور چیپٹر پڑھ کے بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یعنی تفریحی پروگرام ہم دیکھتے ہیں، تعلیمی مباحثے ہوتے ہیں، مختلف کھیل ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، خبریں سن سکتے ہیں، عالمی دنیا کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں سے کوئی بھی 4 آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ مصنوعی سیارے کس کام آتے ہیں؟ مصنوعی سیارے جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ موسمی حالات سے مواصلات اور دشمن ملک کے متعلق بہت سے معلومات پہنچانے میں مصنوعی سیارے ہمارے کام آتے ہیں۔ دنیا اب ایک عالمی گاؤں ہے، اس جملے سے کیا مراد ہے؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے، ٹی وی کی بدولت اب انسان عالمی معلومات سے گھر بیٹھے باخبر رہتا ہے۔ اس لیے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اب سارے ایک ہی جگہ میں، پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کتنے وقت تک کہ دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اب ٹیلی ویژن پر ادھر کسی ملک میں کچھ ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ ٹیلی ویژن پر ہم خبروں کے ذریعے اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تیسرا سوال ہے جملے مکمل کریں۔ نمبر 1 ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یہ آپ پینسل سے اس میں لکھتے جائیں، اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ بے ہے کمپیوٹر کی ایجاد سے تمام دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ کمپیوٹر کی ایجاد سے تمام دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ جیم ہے ابتدا میں ٹیلی ویژن کی نشریات رنگین نہیں تھی۔ ابتدا میں ٹیلی ویژن کی نشریات رنگین نہیں تھی۔ نیکسٹ ہے بھاپ کی قوت معلوم ہو جانے پر جارج اسٹیفنسن نے ریل کا انجن ایجاد کیا۔ جارج اسٹیفنسن نے ریل کا انجن ایجاد کیا۔ اور نمبر 5 ہے گرمی سردی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن استعمال ہوتے ہیں۔ گرمی سردی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے مترادف لکھیں۔ یہ آپ کو بھی کاپی میں ہم کروا بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی پینسل سے آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ بک پر نوٹ کرتے جائیں۔ دانا، عقل مند، دکھ، سکھ، ثمر، پھل، قریب، پاس یا نزدیک، گدھا، فقیر، مفلس، غریب۔ نمبر 5 کویسچن ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ عمارات، عمارت، تجربات، تجربہ، تحقیق، تحقیقات، ایجاد، ایجادات، ضروریات، ضرورت۔ سوال نمبر 6 ہے ان الفاظ میں سے مؤنث اور مذکر الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ تو ہم اس کو اپنے لیے آسان بنانے کے لیے اگر ان الفاظ کو ہم جملوں میں استعمال کریں تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ الفاظ مذکر ہے یا مؤنث۔ اب ہمارے پاس پہلا لفظ ہے ضرورت، یہ مؤنث ہے۔ ایجاد مؤنث، دنیا مؤنث۔ ہم کہتے ہیں نا یہ دنیا بہت پیاری ہے، ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ دنیا پیارا ہے، تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا پیاری ہے، تو یہ لفظ مؤنث ہے۔ سفر مذکر، میں نے سفر کا ارادہ کیا۔ علاقہ، یہ علاقہ بہت بڑا ہے، مذکر۔ بحری جہاز
मुज़क्कर पहिया, मुज़क्कर भाप, मुअन्नस बाप उड़ रही थी। इंजन मुज़क्कर, रेलगाड़ी चल रही थी, रेलगाड़ी मुअन्नस। रेडियो मुज़क्कर, टेलीफ़ोन मुज़क्कर। उम्मीद है आपको इस ख़ुलासे की और इस मश्क़ी काम की समझ आ गई होगी। आप आज का होमवर्क अपने पास नोट कर लें। आपने अपना ये होमवर्क रफ़ कॉपी में करना है। हमारे पास है सफ़ा नंबर 86। सफ़ा नंबर 86 सरगर्मी है, चंद साइंसी इजादात के नाम दिए गए हैं, इनके फ़ायदे और नुकसानात दिए गए नमूने के मुताबिक अपने कॉपी में लिखें। यहाँ पे तो कॉपी है, लेकिन आपने अपना ये रफ़ वर्क बुक पर ही करना है, किताब पर ही। आपने जो जो अल्फाज दिए हैं, जो जो साइंसी इजादात के नाम है, आपने उसके फ़ायदे और नुकसानात अलग अलग करके, जैसे ये आपके बुक पे बना हुआ है, इसमें आपने लिखना है। जिस तरह कॉलम बने हुए हैं, आपने इसी तरह फ़ायदे, जो ऊपर हेडिंग है उसके नीचे आपने इन तमाम इजादात के फ़ायदे लिखने हैं और दूसरी तरफ आपने उसके नुकसानात लिखने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।